بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، کیونکہ جنت اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے۔ جنتیوں کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا وہ ہوگا جنت میں اللہ پاک کا دیدار۔ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا میں کیے جانے والے کاموں کا بدلہ آخرت میں جنت یا جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح آخرت دارالجزا ہے۔ اب دنیا میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی مختصر ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، مگر آخرت کی زندگی ابدی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس لیے سب مسلمانوں کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت میں داخل فرمائے، جہاں کوئی تنگی اور تکلیف اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا۔ دنیا میں اور کوئی خوف نہ بھی ہو تو مرنے کا خوف تو ہر کسی کو رہتا ہے، کیونکہ سب نعمتیں جو دنیا میں موجود ہیں ان کو چھوڑ کر جانا اور مرنا مشکل کام ہے، مگر آخرت میں ایسا کوئی خوف نہ ہوگا۔ جنت میں تو سب جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایسے اعمال بھی کرنا ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت ملے۔ خواتین کو اکثر اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے لیے ایسے اعمال موجود نہیں یا کم ہیں جیسے کہ مردوں کے لیے ہیں، مثلاً باجماعت نماز کی ادائیگی، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جانا۔ مرد ان اعمال پر عمل کر کے آرام سے جنت کو پاتے ہیں، جبکہ ہم گھروں میں رہ کر کیسے جنت حاصل کریں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے خواتین جنت آسانی سے حاصل کر سکتی ہیں؟ آج ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا عالم ہے کہ ہم نے دنیا کے ساتھ دوڑ لگانے کے چکر میں اپنے رول ماڈل ہی بدل ڈالے ہیں۔ ہمارے رول ماڈل انڈین فلموں کی اداکاریں بن چکی ہیں، جبکہ اصل ہماری رول ماڈل تو ازواج مطہرات ہیں۔ اصل رول ماڈل شہزادی کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو یقیناً ہم انشاءاللہ جنت حاصل کر سکیں گے۔ اب ایک عورت اپنے کردار کو ازواج مطہرات یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے کردار پر پرکھ لے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ نماز کی پابندی ہر عورت کرے، کیونکہ عورت نے ہی اولاد کی تربیت کرنا ہوتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے گی تو پورا خاندان نماز پڑھے گا۔ دوسری چیز ہے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا بے شک سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ عورت کا جھوٹ بولنا صرف عورت کا نہیں بلکہ ماں کا جھوٹ بولنا ہے، اور جب ماں ہی جھوٹ بولے گی تو اولاد جس کی تربیت کرنی ہے وہ بھی لازماً جھوٹی ہوگی، اور اسی طرح پورا خاندان ہی بگڑ جائے گا۔ تیسری چیز ہے صبر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر عورت سیکھ لے تو صبر بھی سیکھ جائے گی۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے، کسی بھی حال میں اللہ کا ناشکر نہیں ہونا چاہیے۔ عورتیں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سے اس بارے میں سبق حاصل کر سکتی ہیں کہ کس قدر مشکل حالات میں بھی انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ کئی روز گھر میں فاقے رہے مگر کبھی اپنے شوہر سے گلہ نہ کیا۔ وہ وقت اسلام کا مشکل ترین وقت تھا، ان حالات میں بھی آپ کیسے کفار کے سامنے ڈٹی رہی۔ اگر عورت صبر سیکھ جائے تو اس کی اولاد بھی صبر سیکھ جائے گی۔ چوتھی چیز ہے شوہر سے وفا۔ عورت اپنے شوہر کی وفادار ہو اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال، اس کی عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اپنے شوہر کے ساتھ زبان نہ چلائے، اس کی کمائی میں گزارا کرے، اس کا مال ناجائز ضائع نہ کرے، اس سے بات بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تو ایسی عورت بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے نیک اور فرمانبردار بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں چیز اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اسے اللہ کا نیک بندہ بنانا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا بنانا، اسے تعلیم اور ہنر سکھانا۔ یہ نہ ہو کہ اولاد آوارہ پھر رہی ہو اور ماں لگی رہے اپنے فیشن میں، شوہر بیچارہ سارا دن کام کر کے تھکا آئے اور یہ رات کو بھی گھر کا سکون برباد کر دے، کیونکہ گھر میں سکون قائم رکھنا عموماً عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرد تو سارا دن گھر سے باہر کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور بعض مرد حضرات تو کئی دن گھر واپس نہیں آتے کام کی وجہ سے۔ اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، اولاد کو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اولاد کی تربیت ایسے کریں کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ماں اور باپ دونوں کو ملتا رہے، تو انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت ہی جنت میں داخلے کے سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی والدین یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے اور اولاد اگر زانی، شرابی یا چور بن جائے تو اس کا وبال بھی والدین پر پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر چاہتے تو اپنی اولاد کو اپنی تربیت سے نیک بنا سکتے تھے۔ آخری اور سب سے اہم بات ہے اپنی زبان کی حفاظت
حفاظت کرنا، کیونکہ جب عورتیں اپنی زبان سے زہر اگتی ہیں تو گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت اہم ہے۔ اگر عورتیں ان تمام نیک اعمال کی پابندی کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور استغفار کا ورد کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔